السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر بطور خاص ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو رائٹنگ سکھانا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے وہ پریشان ہیں کہ ان کی لکھائیاں اچھی نہیں۔ تو رائٹنگ سکھانے کے لیے بیسک ٹیکنیکس ہیں جن کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کا جو ہے وہ پینسل پکڑنے کا سٹائل جو ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پینسل پکڑتا ہے۔ اگر آپ اس کے پینسل پکڑنے کے سٹائل کو درست کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا پاسچر دیکھیں کہ وہ کیسے بیٹھتا ہے۔ تو بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ٹیبل اور کرسی پرووائڈ کی جائے اور اس کا جسم زیادہ نہ جھکے۔ اس پہ پاسچر پہ ایک ویڈیو موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی نظر جو ہے وہ کاغذ یا جہاں پہ وہ لکھتا ہے اس سے تقریباً 1-1.5 فٹ کے فاصلے پہ اس کی نظر ہونی چاہیے۔ کمر اگر سیدھی ہو تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ جھکے نہ، کیونکہ بچوں کو لیٹ کے بھی لکھتے ہوئے دیکھا ہے، بچوں کو جو ہے وہ مختلف اینگل سے بیٹھ کے لکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو کسی بھی طور پہ اس طرح نہ کرنے دیں۔ جب وہ بچپن میں ان کی عادت بن جاتی ہے چھوٹے ہوتے ہوئے تو تب یہ مسائل بنتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی جو ٹیچرز ہیں انہیں گائیڈ کرنا چاہیے کہ بچہ کس طرح سے جو ہے وہ بیٹھے، کس طرح سے پینسل پکڑے، کتنے فاصلے پہ نوٹ بک رکھے۔ اگر پوری کلاس کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، جیسے نرسری پریپ کی کلاسز میں بچے ہیبیچول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن ٹھیک نہیں رکھتے اور ٹیچرز بھی ان کو اگنور کرتے ہیں، تو یہ ان کی ساری زندگی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس بارے میں ٹیچرز کو سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رائٹنگ پر خصوصی توجہ نہیں ہے۔ مختلف ادارے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن وہاں پہ رائٹنگ ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ ہمارا جو سارا سلسلہ ہے اسٹڈی کا وہ لکھنے اور پڑھنے سے منسلک ہے۔ اس طرح سے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ رائٹنگ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سکھائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انہیں لائننگ جو ہے وہ سکھائی جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے لائننگ یہ ہے کہ وہ ڈائیگنل لائننگ اور ہاریزنٹل لائننگ جو ہے وہ کریں۔ مثال کے طور پہ سیدھی لائنیں کھینچیں، اس طرح کر کے انہیں سیدھی لائنوں کی پریکٹس کروائی جائے۔ جتنی وہ سیدھی لائنیں لکھیں گے، بنائیں گے، اس سے ان کو مختلف شیپس، یعنی مثال کے طور پہ جیسے انگلش میں اور اردو میں لائنز جو ہیں ان کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اردو میں اگر ہم الف لکھتے ہیں تو اس کے لیے انہیں یہ الف لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے لیے لام لکھتے ہیں تو لام لکھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ یعنی جتنی بھی یہ شیپس ہیں یہ بنیادی طور پر اسی لیے ہیں کہ یہ مختلف جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے میم ہے تو میم کے لیے بھی سیدھی لائن چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح توئیں ہے تو توئیں کے لیے بھی سیدھی لائن چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کاف ہے تو کاف کے لیے بھی سیدھی لائن چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر دیکھیں ہم تو ہمیں جو ہے وہ یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے توئیں کاف، اور اس کے علاوہ پھر دوسری ڈائیگنل لائنز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہیں۔ اس طرح سے بچے کو یہ لائنز کی پریکٹس کروائیں اور جتنی زیادہ ہو سکے کروائیں، کیونکہ اس سے بچے کے ہاتھ کھلے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے جو ہے وہ کیسے یہ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے بے میں بڑی مدد ملتی ہے، یعنی بے جو ہے اس طرف سیدھی کھینچنی ہوتی ہے، اور بچوں کو یہ بتائیں کہ رائٹ ٹو لیفٹ جانا ہے آپ نے اردو میں، اور اوپر سے نیچے آنا ہے۔ بہت کم شاذ ہی ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر جائیں۔ مثال کے طور پہ بے الف با میں نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے۔ وہ چند الفاظ ہیں جو کہ الف والے ہیں جن میں ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر۔ جب الف کسی کے ساتھ ملتا ہے تو پھر نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے۔ پھر یہ والی شیپس کی پریکٹس کرائیں، یہ جو شیپس، چھوٹی شیپس کی، جب چھوٹی شیپس کی پریکٹس کروائیں گے تو بچے کو کروز بنانے کی جو ہے وہ پریکٹس ہوگی۔ تو جب یہ کروز بنانا شروع کر دیں گے پھر چھوٹے دائروں کی پریکٹس کروائیں۔ دائرے بنانے میں بھی کافی جگہ پہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دائرے جو ہیں وہ مختلف شیپس کے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی پریکٹس کروائیں۔ یہ دیکھیں یہ ہے بن جاتا ہے اس سے۔ اگر یہ دائرے ہیں تو جیم کے سارے دائرے، جیم کا دائرہ، سین کا دائرہ، تو یہ
یہ شیپس ہیں ساری، یعنی یہ اوول شیپ دیکھ لیں اس طرح سے ہے، تو اس میں یہ چیزیں یعنی اس طرح کی جو ہے شیپس ہیں ان کی پریکٹس کروائیں، تو اس طرح سے یہ آسان ہو جائے گا بچوں کے لیے رائٹنگ سیکھنا۔ انگلش اور اردو دونوں میں یہ کام جو ہے نا یہ فائدہ دے گی۔ تو اس لحاظ سے آپ کو یہ بخوبی، جیسے کروز ہیں تو کروز میں یہ مد ہے، مد کی پریکٹس اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ یہ پریکٹس کروائیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کہیں کہ یہ اسمائلنگ لپس ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف شیپس آ جاتی ہیں، تو خاص طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی شیپس، یہ شوشے ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے کر کے ایسے کی شیپس بنوائیں، یا پھر یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں یہ توئے کا جو سر ہے اس طرح کی یہ شیپس بنوائیں، یہ آپ کے جو بچے آسان بنا لیں گے، آسانی سے بنا لیں گے۔ جہاں پہ سمجھیں کہ مشکل پیش آ رہی ہے وہاں پہ آپ جو ہے نا وہ ان کو تھوڑا گائیڈ کریں اور کہیں کہ یہ شیپ ایسے ہوتی ہے۔ بچے بڑی ساری شیپس الٹی بناتے ہیں انگلش لکھنے کی وجہ سے، انگلش کے ہیبیچل ہونے کی وجہ سے ان کی جو وہ شیپس ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، لہٰذا آپ نے خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو شیپس کی پریکٹس کروانی ہے۔ جب تک وہ شیپس کی پریکٹس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا وہ سیکھتے جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں لکھواتے بھی رہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بیٹا آپ کو اس طرح سے یہ لفظ بنتا ہے، اس کی شیپ اس سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس پہ خصوصی توجہ دیں بچوں کی رائٹنگ پہ، کیونکہ بچوں کی رائٹنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر آگے چل کے بڑی کلاسز میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے، ان کو مارکس دلواتی ہے، ان کو اچھے نمبرز کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اور جو کہ ہمیں بالکل اگنور کرتے جا رہے ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے سٹارز بنوائیں تاکہ ان کا ہاتھ کھلے، ایسے کر کے موومنٹ کا پتہ چلے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بہت شکریہ، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔